السلام علیکم۔ عالمی مرکز مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنی رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن راحت رمضان میں۔ آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز ہم جس عظیم ہستی سے کریں گے، آپ کا نام حضرت خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی فارسی اور روحانی پیشوا، عالم، فلسفی اور زاہد ہیں۔ آپ کا آبائی وطن سیستان تھا۔ آپ کی پیدائش 1143 ہجری سیستان میں ہوئی۔ آپ کے والد خواجہ غیاث الدین تھے۔ آپ کے استاد خواجہ ابو الاسحاق شامی تھے اور الحمدللہ آپ کے شاگرد جو کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم بزرگ آپ کے شاگرد گزرے ہیں، اور آپ کی وفات 1236 ہجری اجبیر انڈیا میں ہوئی۔ 13ویں صدی میں خواجہ صاحب نے بر صغیر کا سفر کیا اور یہیں بس گئے اور تصوف کے مشہور سلسلہ چشتیہ کو خوب فروغ دیا۔ آپ خواجہ صاحب کا مشہور فرمان ہے کہ عارف جو ارادہ کرتا ہے وہ فوراً ہو جاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ عارف جس چیز سے مخاطب ہوتا ہے وہ آپ سے ہم کلام ہوتی ہے، چاہے وہ چیز بے جان ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بڑی عبادت وہ ہے جو کسی مظلوم کو سہارا دینا اور کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ خواجہ صاحب کا گزر ایک دفعہ کفار کی ایک عبادت گاہ کی طرف سے ہوا۔ اس وقت 7 کفار بت پرستی میں مشغول تھے، لیکن جب خواجہ صاحب کا جمال با کمال دیکھا تو بے بس ہو گئے اور قدموں میں آ کے گر گئے، پھر توبہ کی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان 7 کو خواجہ صاحب نے حمید الدین کا لقب دیا، اور شیخ حمید الدین دہلوی انہی 7 حضرات میں سے ایک ہیں۔ جب دہلی میں ہر خاص و عام آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگا تو وہاں سے آپ اجمیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت رائے پتھورا نام کا ایک حاکم، ایک حکمران جو اکثر اجمیر میں رہا کرتا تھا، خواجہ صاحب کی کرامات دیکھنے کے بعد وہ نہایت ہی حیران و پریشان تھا۔ اپنی ریاست کے خاطر، اس کے خطرے کے خاطر بہت زیادہ پریشان رہا کرتا تھا، لیکن کچھ کہتا نہیں تھا، لیکن دلی اور دماغی طور پہ وہ ہندوستان کی بادشاہی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اس کا ایک قریبی بندہ جو کہ جس کا نام اچپال جوگی تھا، وہ خواجہ صاحب کی کرامات کے مشاہدے کر کے توبہ طائب ہوا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد ساری زندگی آپ کی غلامی میں گزاری۔ رائے پتھورا نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ نہایت ہی غم و غصے کا شکار ہوا اور آپ کے خادمین کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کرنے لگا، منصوبے بنانے لگا، اور اس کے دل میں جب بھی آپ کے خادمین کو نقصان پہنچانے کی خواہش آتی یا وہ اس بات پہ خود کو تیار کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اپنی بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا۔
اور جب وہ اس عمل کو بھول جاتا، اس سازش کو بھول جاتا، وہ سازش اس کے ذہن سے نکل جاتی، تو وہ اس کی بینائی آ جاتی۔ وہ آپ کے ایک شاگرد کو بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ کیا کرتا تھا، تو وہ آپ کا شاگرد آپ حضرت غریب نواز کے پاس اس شخص کی شکایت لے کر آیا جس کا نام رائے پتورا تھا، جو وقت کا حاکم تھا۔ تو آپ نے اس کو ایک پیغام بھیجا کہ میرے اس شاگرد کو تنگ نہ کیا کرو۔ تو اس نے نہایت ہی غصے میں آ کے آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ ادا کیے، اور اس کے بعد خواجہ صاحب نے آپ کے لیے، اس شخص کے لیے حکم فرمایا کہ اس شخص کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ لشکر اسلام کو حکم دیا کہ اس شخص کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ تو انہی دنوں لشکر اسلام سے سلطان فخر الدین شہاب الدین غوری نے ہندوستان کے اوپر حملہ کیا، اور آپ کی زبان مبارک کی برکت سے اس شخص کو، جو کہ رائے پتورا نام کا حاکم تھا، اس کو گرفتار کر لیا، اور بالآخر وہ شخص مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ اسی دن سے ہندوستان میں اسلام نافذ ہوا، اور خواجہ صاحب کی برکت سے اس کے بعد ہندو حکمران منتخب نہیں ہو سکا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی کرامات سے نوازا، اور آپ سلسلہ چشت کے عظیم پیشوا کی صورت میں دنیا میں روشناس ہوئے۔ اللہ رب العزت آپ کا فیض ہم تمام لوگوں پہ جاری و ساری فرمائے، اور ہمیں استقامت دے کہ ہم آپ کی جو تعلیمات ہیں ان پہ عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ شارق بھائی، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سورہ مزمل کے حوالے سے آپ عمل اور اس کا طریقہ کار تعلیم فرمائیں۔ دیکھو، سورہ مزمل کے حوالے سے جو ہے نا، میں 2 عمل تعلیم کر دیتا ہوں، 2 عمل بتا دیتا ہوں۔ پہلا عمل جو ہوگا وہ آسان ہے، اس کی اجازت عام ہے، وہ ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اس کی جو تعداد ہوگی وہ 41 ہوگی، 40 دن تک کرنا ہوگا 41 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ اس کے بعد جو دوسرا عمل ہے وہ 117 مرتبہ روزانہ 40 دن تک پڑھنا ہے سورہ مزمل شریف کو، ٹھیک ہے؟ 117 مرتبہ روزانہ 40 دن تک پڑھیں۔ کوشش کریں کہ اگر احرام پہن کے پڑھیں اور اس کی زکوٰۃ ادا احرام پہن کے کریں تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر احرام آپ کے پاس نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اس کا جو عمل ہے سورہ مزمل شریف کا 117 مرتبہ 40 دن میں جو آپ کریں گے، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے سفید ٹوپی جالیوں والی، جو جالی والی سفید ٹوپی ہوتی ہے، وہ ٹوپی آپ پہن لیں۔ اس کے ساتھ آپ نے سفید کلر کا کرتا شلوار پہننا ہے، اور خوشبو کا اہتمام لازمی کرنا ہے، صحیح، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس کی روحانیت اور اس کی فیوز و برکات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس شخص کو حاصل ہو جائیں، جی، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اگر روانی اچھی ہے تو تہجد نماز کے بعد اور فجر کی اذان سے پہلے کا ٹائم بہت اچھا ہے اس کے لیے، اگر کوئی شخص کرنا چاہے۔ اور وقت، جگہ، وقت ایک رکھنا ہے، مصلی ایک رکھنا ہے، جگہ ایک رکھنی ہے، تسبیح ایک رکھنی ہے۔ ان ساری چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ ترک جلالی اور ترک جمالی کا پرہیز کرنا ہے۔ صحیح۔ سورہ مزمل شریف کا یہ عمل جو بھی کرے وہ عید کے بعد کرے۔ ابھی شروع کرے گا تو درمیان میں عید آ جائے گی، تو عید کے بعد کرے تو زیادہ اچھا ہے، اور اللہ رب العزت آپ کو کامیاب کرے۔ آمین۔ ایک عمل اور ہے جو کہ دعائے حزب النصر کے حوالے سے ہے۔ ایک شخص کافی عرصے سے جو ہے وہ رابطہ کر رہا ہے، اور اب وہ بہت زیادہ اصرار کرتا ہے کہ شارق بھائی
دعائے حزب النصر کے حوالے سے کوئی عمل تعلیم کر دیں تو دعائے حزب النصر کے حوالے سے آپ کو میں 2 طریقہ کار بتا دیتا ہوں. آپ نے 40 دن میں 360 کی تعداد مکمل کرنی ہے، یعنی 27 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے. صحیح. تو انشاءاللہ 40 دن میں 360 کی تعداد مکمل ہو جائے گی. اس میں آپ نے ترک جلالی کا پرہیز کرنا ہے، اور اگر آپ 6 دن میں اس کی تعداد ادا کرنا چاہتے ہیں اس کی زکوٰۃ، تو 167 مرتبہ روزانہ پڑھیں 6 دن تک. اگر 167 مرتبہ روزانہ 6 دن تک پڑھیں گے تو اس کی ایک زکوٰۃ یہ بھی ادا ہو جائے گی. صحیح. تو کوشش کریں کہ پہلے 40 دن والی زکوٰۃ ادا کر لیں، اس کے بعد 167 مرتبہ 6 دن پڑھیں، اس کی دوسری زکوٰۃ یہ بھی ادا کر دیں. صحیح. اور کوشش کریں کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے بھی صدقہ کر دیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی صدقہ کر دیں. صحیح. اللہ رب العزت آپ کے اعمال میں آپ کو کامیاب کرے. آمین. اچھا شارق بھائی، ایک بھائی نے رابطہ کیا ہے، ان کا یہ سوال ہے کہ پتلا کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس معاملے میں اس مرض میں مریض کی کیا کیفیات رہتی ہیں اور اس کا علاج کس طرح سے کیا جائے؟ دیکھو، پتلا جو ہے نا وہ بہت سی وجہ علامت کی ہوتی ہیں، یعنی کہ بہت سی علامتیں جو عامل جو ہوتا ہے وہ اپنی نیت یعنی کہ جو وہ نیت کرے گا اور اس پتلے کے ساتھ جو رویہ اختیار کرے گا، تو جس شخص کے نام کا پتلا بنا ہوگا نا اس شخص پہ وہ معاملات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. صحیح. یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی کو تکلیف دینا چاہتا ہے، کوئی عامل کسی کو پتلا بنایا اور اب اس شخص کو تکلیف دینا چاہتا ہے، تو وہ یہ کرے گا کہ وہ اس پتلے کے دماغ میں سوئی ڈالے گا. تو جیسے ہی دماغ میں سوئی ڈالے گا تو اس شخص کے اوپر بھی وہ تکلیف وہ شخص محسوس کرے گا اور اس تکلیف میں جو ہے نا مبتلا ہو جائے گا. اسی طرح کہ اگر کوئی عامل اس کا ہاتھ موڑے گا، اس کے جسم کے مختلف اجزاء میں وہ سوئی چبھائے گا، وہ سوئی ڈالے گا، تو وہ اس کو اسی طریقے سے درد ہوگا، اس کی تکلیف اسی طریقے سے ہوگی. صحیح. اس کے علاوہ جو عامل ہے وہ پتلے کے اوپر جو نیت کر کے دم کرے گا کہ یہ اس کا دماغ جو ہے معوف ہو جائے، تو اس شخص کا دماغ تھوڑی دیر کے لیے معوف ہو جائے گا. صحیح. اگر وہ شخص یہ نیت کر کے دم کرے کہ بھئی یہ اپنے گھر والوں سے لڑے جھگڑے اور اس کے دل میں نفرت پیدا ہو، تو وہ سارے معاملات اس کے ساتھ ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص، کوئی عامل کسی شخص کے لیے، یعنی کہ کسی بھی نیت کو وہ کر کے اس پتلے کے اوپر عمل کرے گا، دم کرے گا یا اس کو حکم دے گا یا اس کو بولے گا، تو وہ آدمی اسی سارے معاملات میں گرفتار ہوتا جائے گا. صحیح. اور اس کی ایک ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی عامل کسی پتلے کے اوپر کسی نیت سے کوئی معاملات کر کے اس پتلے کو دفن کر دے، تو ساری زندگی جب تک وہ پتلا نہیں نکالا جاتا وہ شخص اس تکلیف، اس پریشانی، اس بیماری میں مبتلا رہتا ہے. یعنی کہ کوئی معدے کا مرض اگر ڈالنا ہے تو وہ معدے کا مرض اس پتلے کے ذریعے اس کے پیٹ کا حصہ چاک کر کے اس پہ پڑھائیاں کر کے سفلی عمل کر کے اس پہ دم کرے اور اس کو دفنا دے، تو اس شخص کا معدہ خراب ہو جائے گا. صحیح. اگر کوئی شخص، اگر عامل کسی شخص کے لیے اس کے جو پتلے کا جو سر والا حصہ ہوتا ہے اس کو کاٹ کے اس کو خراب کرے، اس پہ پڑھائیاں کرے اور اس کی نیت سے پڑھ کے اس کو دفن کر دے، تو وہ ذہنی طور پہ معوف ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا اور لوگ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگیں گے، لیکن اس کا کوئی حل، کوئی علاج نہیں ہوگا. تو اس کے لیے اللہ تعالی ہمیں ان معاملات سے محفوظ رکھے، اپنی امان میں رکھے، کیونکہ یہ جو سفلی کرنے والے عاملین ہوتے ہیں، یہ جو سفلی کرتے ہیں، کالا جادو کرتے ہیں، گندا عمل کرتے ہیں، ان کا دین ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے. جی. اور آج کا دور بہت زیادہ خراب ہے. لوگ کسی سے بدلہ لینے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں
اور لوگوں کو طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی تکلیفیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو ان کا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی معالج سے رابطہ کریں، کسی ایسے عامل سے رابطہ کریں جو باقاعدہ طور پہ لوگوں کا علاج کرتا ہو، اور اس سے رابطہ کر کے، لیکن اس کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی ایسے ہی عامل سے رابطہ کر لیا جائے اور وہ عامل اس کام کو شروع کرے تو اس معاملات میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس قدر سختی پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان مر بھی سکتا ہے اس معاملے میں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے احباب کو چاہیے، جس شخص کے اوپر یہ معاملات ہوں، کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81-82 163 مرتبہ روزانہ پڑھ کر اس شخص کے اوپر دم بھی کیا جائے، پانی پہ بھی دم کیا جائے، اور اس شخص کو پانی بھی پلایا جائے۔ صحیح۔ تو اس کی سختی میں آسانی ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی۔ صحیح۔ اس کے علاوہ وہ شخص جب اپنی اصل کیفیت میں آ جائے، اس معاملے سے باہر آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس میں ذات کی میڈیٹیشن کرے۔ اس میں ذات کی میڈیٹیشن کا طریقہ یہ ہے کہ بہت اچھا ہے اگر وہ کسی سمندر کے کنارے بیٹھ کر اس میں ذات کی میڈیٹیشن کرے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ عامل جو ہوگا وہ اس شخص کے جو ہے نا مائنڈ پہ کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ صحیح۔ اگر وہ اس میں ذات کی میڈیٹیشن شروع کر دے۔ اس میں ذات کی میڈیٹیشن کا میں طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ذات کی میڈیٹیشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمندر کے کنارے یا پانی کے کنارے بیٹھ جائے۔ اگر سمندر یا پانی کے کنارے نہیں بیٹھ سکتا تو اس کو یہ چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پہ 40 دن تک یہ عمل کرے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے اس معاملے میں بڑی جو ہے نا برکت رکھی ہے جی، کہ وہ شخص اپنی اس پریشانی سے باہر بھی آ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ پتلا دفنا دیا گیا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے وہ کسی معالج سے رابطہ کرے۔ اس میں ذات کی میڈیٹیشن کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے تصور کو، جو بھی شخص اس میں ذات کی میڈیٹیشن کرے، وہ اپنے تصور میں یکسوئی پیدا کرے، اور تصور میں یکسوئی پیدا کر کے اگر سمندر کنارے بیٹھا ہے تو سمندر کو دیکھتا رہے۔ ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں پہ شور و غل نہ ہو، جی، شور و غل نہ ہو، سمندر کی طرف بیٹھ کے سمندر کی طرف دیکھ کے اپنی یہ نیت کرے کہ میرے اندر سے جو ہے وہ نیگیٹو انرجیز جو ہے وہ زائل ہو رہی ہے، یعنی کہ خصائل رذیلہ جو ہے وہ زائل ہو رہا ہے، صحیح، خارج ہو رہا ہے، نکل رہا ہے۔ اور پھر آنکھیں بند کرے، اور آنکھیں بند کر کے لفظ اللہ، اس میں ذات کا تصور کرے کہ میں اس اسم کو دیکھ رہا ہوں، اس اسم ذات کو دیکھ رہا ہوں، اس لفظ کو لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں، اللہ لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ صحیح۔ اس کے بعد وہ دوبارہ آنکھیں بند کر لے، اور دوبارہ آنکھیں بند کر کے اپنے اندر یہ محسوس کرے، اپنی سوچ میں یکسوئی پیدا کرے، اپنی سوچ میں یکسوئی پیدا کرے کہ میرے اندر پازیٹیو انرجیز پیدا ہو رہی ہیں، یعنی خصائل صالحہ میرے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ صحیح۔ تو اس ترتیب کو وہ روزانہ 3 مرتبہ دہرائے، اور 40 دن تک اس کو معمول میں رکھے، اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے کہ مجھے 3 منٹ ہی مراقبہ کرنا ہے یا 3 منٹ ہی اس سوچ کو اپنے اندر رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ وقت کو بیچ میں لائیں گے تو آپ کا تسلسل ٹوٹے گا۔ آپ کو جو ہے وہ وقت کی پابندی کا خیال رکھنا ہوگا۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ نے اس ترتیب کو 3 مرتبہ دہرانا ہے روزانہ 40 دن تک۔ صحیح۔ تو کسی بھی قسم کا دماغی کوئی مرض ہو جو جادو کے ذریعے ڈالا ہو، ارواح خبیثہ کے ذریعے ڈالا ہو، وہ انشاءاللہ زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور انسان اس مسئلے سے باہر آ جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے اوپر پتلے کا کوئی جادو کے معاملات ہیں، اور کسی نے اس کو ڈائگنوز کر دیا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کا پتلا دفن ہے، یا آپ کے پتلا بنایا ہوا ہے عامل نے، وہ اس کے ذریعے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو اس کا باقاعدہ علاج بھی کرے۔ یہ میں نے اس کو پریکاشنز دے دیے ہیں، لیکن وہ اپنا علاج باقاعدہ کسی معالج سے پراپر طریقے سے کروائے۔ صحیح۔ یہ جو آپ نے آیات بتائی ہیں اور یہ میڈیٹیشن کا آپ نے بتایا، اس کی آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ وہ کر سکتے ہیں؟ بالکل اجازت ہے، یہ ایک بہت اچھی ترتیب ہے، اور جو شخص اس کو کرنا چاہے، اس کی اجازت عام ہے، وہ کر سکتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ ایک بھائی کا ہمارے پاس سوال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بلغم کا جمنا، سانس کی نالی میں، سینے میں اور سر میں جمنا، اور حلق میں جو ہے ریشہ بننا، اس مسئلے کے لیے کوئی نسخہ تعلیم فرمائیں۔ دیکھو، اس کا نسخہ بہت آسان ہے، اور اس میں بھی 5 چیزیں ہیں جو استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ اس میں ملیٹھی لینی ہے 100 گرام،
ہلدی لینی ہے 100 گرام، سونف لینی ہے 100 گرام، ریون چینی لینی ہے 100 گرام اور کاکڑ سنگی لینی ہے 100 گرام۔ صحیح۔ یہ پانچوں اجزاء 100 گرام لینے ہیں، یعنی ملیٹھی، ہلدی، سونف، ریون چینی اور کاکڑ سنگی، جی یہ تمام اجزاء 100 گرام لے کر اس کو پسوا کر اس کو ملا لیں اور دن میں 3 مرتبہ آدھی آدھی چائے کی چمچی استعمال کریں پانی کے ساتھ اس صفوف کو۔ صحیح۔ تو انشاءاللہ یہ تمام کا تمام جو بلغم ہے، جو سر میں جمتا ہے، سینے میں جمتا ہے، یہ زائل ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا، اور اس کا جو ریشہ جو حلق میں جمتا ہے انشاءاللہ اس مرض سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ صحیح۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ خواب میں سمندر کا دیکھنا کیسا؟ دیکھو، خواب میں اگر کوئی سالک سمندر کو دیکھتا ہے نا، جی تو یہ اشارہ ہے اس کی باطن کی طرف۔ صحیح۔ وہ سمندر کو جس کیفیت میں دیکھے گا نا، جس حال میں دیکھے گا، اس کا باطن ویسا ہی ہے۔ صحیح۔ اگر وہ بہت پرکشش اور بہت خوبصورت سمندر دیکھتا ہے تو اس کا باطن اسی طریقے کا ہے۔ صحیح۔ اور اگر وہ سمندر کا پانی خراب دیکھتا ہے، گندا دیکھتا ہے، برا دیکھتا ہے، جی تو اس کا مطلب ہے اس کے باطن کو صفائی کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اس کی لیے آسان سا طریقہ ہے کہ بہت سارے ترتیب ہے اس کے حوالے سے وہ شخص یہ کرے کہ روزانہ ذکر خفی کرے، صحیح، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کی 2 تسبیح، جی الا اللہ کی 4 تسبیح، صحیح، اور اللہ کی 6 تسبیح، ٹھیک، یہ پڑھے روزانہ کی بنیاد پہ۔ صحیح، اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے، اس کو ان کو اپنے خواب کا احوال بیان کرے، جی، اور اس کے بعد ذکر خفی شروع کرے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس کی بہت اچھی ترتیب یہ ہے کہ جو بھی ان کے سلسلے کا شجرہ ہے جی جیسے اس کی پابندی کرے، روزانہ کی بنیاد پہ شجرہ مکمل کرے، روزانہ کی بنیاد پہ شجرہ پڑھے۔ تیسری ترتیب یہ ہے کہ روزانہ 40 دن تک 40 مرتبہ روزانہ درود ابراہیمی کی کثرت کرے، صحیح، 40 دن تک 40 مرتبہ پڑھے۔ جی، ایک یہ ترتیب ہے اس کی۔ صحیح، اور ایک ترتیب یہ ہے کہ اللہ ہو کی ضرب لگائے، صحیح، اللہ ہو کی ضرب لگائے۔ اور ایک ترتیب اس کی یہ ہے کہ روزانہ 313 کی تعداد میں پڑھ سکتا ہے، 500 کی تعداد میں بھی پڑھ سکتا ہے، 1100 کی تعداد میں بھی پڑھ سکتا ہے، اللہ الصمد۔ صحیح، اللہ الصمد کی یہ ترتیب ہے کہ جو میں نے بتا دیا، 313 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1100 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، چلے یا زکوٰۃ کی نیت سے نہیں، صرف اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے۔ یا اللہ ہو کی ضرب لگا سکتا ہے، یا ذکر خفی کر سکتا ہے، درود ابراہیم پڑھ سکتا ہے، اس میں ذات کا تصور کر سکتا ہے، تصور شیخ کر سکتا ہے۔ صحیح، بہت ساری ترتیبیں۔ تصور شیخ کے لیے یہ ہے کہ اپنے شیخ کا تصور کرے، جی، اس میں ذات کا تصور کرے، صحیح، اس سے بھی باطن صاف ہوگا، صحیح، باطن پاک ہوگا، اور اس کے معاملات میں بہتری بھی ہوگی۔ اچھا، ایک تو ہو گیا یہ۔ جی، اچھا، اسی طریقے سے اگر کوئی عام آدمی اپنے خواب میں سمندر کو دیکھتا ہے جی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اس کے رزق میں، اس کی روزگار میں، اس کی روزی میں کشادگی پیدا ہوگی، اس کے حالات اچھے ہوں گے، صحیح، اس کے معاملات میں بہتری آئے گی، اس کے حالات میں بہتری آئے گی، اس کے معاملات اچھے ہوں گے، حالات بہتر ہوں گے، یعنی کہ دنیاوی ترقی کے لیے۔ صحیح، ہاں، سمندر کا دیکھنا عام آدمی کے لیے ایسا ہی ہے کہ وہ دنیاوی ترقی پائے گا، صحیح، روزی روزگار میں کشادگی ہوگی، گھر کے حالات اچھے ہوں گے، معاملات اچھے ہوں گے، صحیح، اس کی زندگی کے معاملات کی آسانی، بہتری پیدا ہوگی، صحیح، یعنی کہ جس حال میں ہے اس حال سے بہتری میں جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں کہ میاں بیوی کے آپس سے اختلافات جو ہوتے ہیں، ان کی آسانی کے لیے، ان کی محبت میں بدلنے کے لیے کوئی عمل تعلیم فرمائیں۔ دیکھیں، ابھی اسی پروگرام میں، اس سے پہلے والے پروگرام میں سوال آیا تھا یہی، جی، تو اس میں استخارہ تھا، اس سے پہلے والے پروگرام میں، جی، تو اس میں میں نے ایک عمل بتایا تھا کہ جو بھی خواتین اس پریشانی میں مبتلا ہیں وہ روزانہ 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں ظہر کی نماز کے بعد۔ صحیح، ایک تو یہ وظیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ وہ 313 مرتبہ یا عزیزوں من کل عزیز پڑھے، صحیح، لیکن نیت اپنے شوہر کی کرے، صحیح، تصور میں اپنے شوہر کو رکھے اور یا عزیزوں من کل عزیز پڑھے، تو یہ بھی بہت اچھا وظیفہ ہے۔ صحیح، یہ پڑھے وہ رات کو تہجد نماز کے بعد۔ صحیح، تہجد کے بعد۔ ہاں، اس کے علاوہ سورہ المومنون کی آیت نمبر
115, 116, 117 اور 118 بھی میں نے بتائی ہے کہ 11 مرتبہ روزانہ پڑھ کے اپنے شوہر کا تصور کر کے اس پہ دم کرے تو انشاءاللہ اس سے بہتری ہوگی. صحیح. اسی طرح ایک بھائی کا سوال ہے، ان کی وائف سے وہ حمل سے ہیں، اور دیگر بھی اس طرح کے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں. حمل کی حفاظت کے لیے کوئی آپ عمل تعلیم فرمائیں. دیکھیں، حمل کی حفاظت کے لیے جو میاں حضور نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسے آئے اور اس پریشانی میں آئے اور وہ حمل کی حفاظت کے لیے کوئی عمل معلوم کرے، پوچھے، تو سب سے اچھا عمل ہے یا حفیظو یا سلامو. صحیح. یا حفیظو یا سلامو 300 مرتبہ روزانہ پڑھے. صحیح. اس کے علاوہ اس سے بہترین عمل کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ عمل یاد نہ ہو. ہر شخص آسانی سے پڑھ سکتا ہے یا حفیظو یا سلامو روزانہ 300 مرتبہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آیت الکرسی بھی ہے. آیت الکرسی اگر پڑھنا چاہے تو 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لے. صحیح. تو اس سے بھی حفاظت ہوگی. جی. تو حفاظت کے لیے یہ دونوں عمل بہت بہترین ہیں، بہت اچھے عمل ہیں. صحیح. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، کیا کسی بھی عمل کی اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو پہلی مرتبہ میں جب ہم زکوٰۃ دیں تو پہلی بار میں ہم اس کو سوالات کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ کے پیر و مرشد نے اجازت دی ہے تو ظاہر سی باتیں کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر آپ نہیں کریں گے، ان کی اجازت کروائے گی آپ سے. بالکل بالکل. اور ان کی روحانیت، ان کی برکت سے وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کا اچھا طریقہ یہ کہ پہلے اس کو پڑھا جائے. صحیح. پہلے اس کو کچھ عرصے پڑھا جائے، اس کو یاد کیا جائے، اس میں جو غلطیاں ہیں وہ دور کی جائے اور اس میں روانی پیدا ہو. تاکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عمل ہم پڑھتے ہیں تو شروع میں ہمیں اس عمل میں 4 گھنٹے 3 گھنٹے 5 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت بڑھتا رہتا ہے ویسے ویسے اس کی وقت جو ہے نا کم ہوتا رہتا ہے. جیسے جیسے دن بڑھتے ہیں نا ویسے ویسے آپ کی جو وقت ہوتا ہے نا پڑھائی کا وہ کم ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ وہ پہلے پڑھ لے، اس کو یاد کر لے، اس میں روانی لے آئے تاکہ عمل بھی مانوس ہو جائے اور انسان بھی مانوس ہو جائے عمل سے. بالکل. تو روانگی ہو جائے گی، وقت کم لگے گا تو اچھی طریقے سے بہتر انداز میں کر لے گا. صحیح. اکثر ہمارے طلبہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے کسی عمل کی زکوٰۃ ادا کی تو ہمیں کیسے پتہ چلے اس عمل کی زکوٰۃ کے بعد کہ ہمیں اس عمل میں کامیابی حاصل ہوئی ہے کیا نہیں؟ دیکھو، کوئی بھی عمل ہم کریں اس کی کامیابی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے شیخ نے اس کی اجازت دے دی. سبحان اللہ. بے شک. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمارا شیخ ہمیں اس بات کی جو ہے نا وضاحت کرتا ہے کہ نہیں، آپ کا جو ہے وہ عمل کامیاب ہو گیا. بعض اوقات عامل کو نہیں پتہ چلتا، سالک کو نہیں پتہ چلتا، لیکن شیخ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو سالک ہوتا ہے یا عامل ہوتا ہے جو عمل کر رہا ہوتا ہے اور اس کا عمل کا دن مکمل ہوتا ہے، آخری دن کے بعد جو ہے اس کو اچھے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے مزاج میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے مزاج میں عاجزی، انکساری پیدا ہو جاتی ہے، ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے اس کے مزاج میں. تو یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ وہ جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو گیا، عمل کامیاب. اور سب سے اچھی ترکیب یہی ہے کہ اپنے پیر و مرشد سے اجازت، جب عمل مکمل ہو جائے پیر و مرشد کے پاس ان کی بارگاہ میں پیش ہو جائے کہ حضرت میں یہ عمل مکمل کر چکا ہوں، تو آپ بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے. آگے کی تعلیم پھر وہ دیں گے اور اس بات کا بھی وہی بتائیں گے کہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا. لیکن کوئی بھی عمل اس نیت سے نہ پڑھا جائے کہ میرا یہ عمل مکمل ہو، میرا یہ عمل مکمل ہو، میں کامیاب ہو جاؤں، میرا عمل مکمل ہو، کبھی بھی نہیں ہوگا. صحیح. بس عمل کرے اور پرخلوص انداز میں کرے. ٹھیک. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور سوال بھی ہے کہ سوال آیا ہے کہ دوران عمل اگر وضو کی حاجت ہو جائے تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ دیکھیں، دوران عمل اگر وضو کی حاجت ہو جائے تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی حاضری کا عمل کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ایسا معاملہ نہ بن سکے. صحیح. ٹھیک ہے. اور اگر غیر حاضر کوئی ویسے کسی صورت کا، کسی آیت کا، کسی دعا کا، کسی اسم کا اگر عمل کر رہے ہیں تو اس کا آسان طریقہ اور اچھا طریقہ یہی ہے کہ مصلی پر بیٹھ کے عمل کر رہے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھیں 3 مرتبہ. اس کے بعد مصلی چھوڑ دیں، اپنی حاجت پوری فرمائیں، واپس آئیں، اس کے بعد دوبارہ اسی تعداد سے شروع کریں، لیکن جتنی مرتبہ پہلے درود شریف اور بعد میں درود شریف پڑھیں گے اتنی ہی مرتبہ پھر دوبارہ جب مصلی پہ بیٹھیں دوبارہ درود شریف اتنی مرتبہ پڑھیں، پھر اپنا عمل کی تعداد جہاں سے چھوڑ کے گئے وہیں سے شروع کر دیں. صحیح.
اور پھر جب تعداد مکمل ہو جائے تو درود شریف جتنی مرتبہ پڑھنے کی اجازت دی ہے، 11 مرتبہ، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، اتنی مرتبہ پڑھنی. صحیح. ایک سوال ہے جو کہ اکثر لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، یہ سوالات کرتے ہیں لوگ، بہت پریشان ہیں اس کے لیے، کہ بے اولادی کے لیے کوئی مجرب عمل آپ تعلیم فرمائیں. دیکھیں، بے اولادی کے لیے ایک بہت اچھا وظیفہ ہے جو میں نے میاں حضور کو خود لوگوں کو تعلیم کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے بھی ان کو دیکھا دیکھی، ان سے اجازت لی اور لوگوں کو تعلیم کیا، تو الحمدللہ یہ بڑا آسان اور مجرب عمل ہے. تو طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی ایسا جوڑا ہے جو بے اولادی میں ہے، ان کو یہ چاہیے کہ روزانہ 313 مرتبہ جی یا خالق ہو یا باری ہو یا مصور ہو، صحیح، یہ پڑھیں. اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ جب جو خاتون ہوں گی، جی جب وہ پاکی کا نہا لیں گی، ٹھیک ہے، جی جب خاص ایام سے فارغ ہو جائیں گی اور پاکی کا نہا لیں گی، تو اس کے دوسرے دن سے وہ یا خالق ہو یا باری ہو یا مصور ہو، 1 گلاس دودھ اور 2 چھوارے اس میں پکائیں گی، صحیح، اور اس پر یا خالق ہو یا باری ہو یا مصور ہو 313 مرتبہ پڑھ کے دم کریں گی. صحیح، ٹھیک ہے. اس کے بعد آدھا گلاس وہ پی لیں، آدھا ان کے ہسبینڈ پی لیں، یا آدھا ان کے ہسبینڈ پی لیں، آدھا وہ پی لیں. ٹھیک، 2 چھوارے ہیں، اس کا ایک چھوارے کے 2 حصے کریں، ایک حصہ وہ کھا لیں، ایک ان کے ہسبینڈ کھا لیں. صحیح، دوسرے چھوارے کے 2 حصے کریں، ایک وہ کھا لیں، ایک ان کا ہسبینڈ کھا لیں. صحیح، 10 دن تک اس سلسلے کو اسی طریقے سے کرنا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. 11ویں دن پھر یہ کرنا ہے کہ 11ویں دن اسی عمل کو جب تک اگلی پاکی کا نہیں نہا لیتی تب تک پانی پہ کرنا ہے. صحیح، اور ان کے خاص ایام میں ان کا شوہر پڑھے گا. صحیح، ٹھیک ہے. ان کے خاص ایام میں ان کے شوہر پڑھیں گے، جی اور جب یہ دوبارہ پاکی کا نہا لیں گی تو پھر 10 دن تک دودھ اور چھوارے پہ کرنا ہے. صحیح، پھر 11ویں دن سے اگلی پاکی کا جب تک نہیں نہاتی پانی پہ کرنا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. جی پھر جب اگلی دفعہ تیسری مرتبہ جب پاکی کا نہائیں گی تو اس کو دودھ پہ کرنا ہے اور چھوارے پہ کرنا ہے اگلے دن سے. ٹھیک، پھر اس کے 10 دن بعد اگلی پاکی کا جب تک نہائیں گی پانی تک اس پہ پانی پہ ہی کریں گی. صحیح، انشاءاللہ ان 3 مہینوں کے اندر اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی خوشخبری ان کو نصیب کر دے گا انشاءاللہ. یہ جو دودھ کے ساتھ کریں گے اس میں چھوارے لینے ہیں، پانی کے ساتھ جب کریں گے تو اس میں چھوارے اس میں کچھ بھی نہیں لینا، صرف پانی لینا ہے. صحیح، بہت شکریہ. اچھا، ہمارے پاس کچھ استخارے بھی ہیں جو کہ آپ کو دیے گئے ہیں، آپ ان کا جواب عنایت فرمائیں. اچھا، آج کا جو پہلا استخارہ ہے ان کا کوڈ جو ہے وہ 322 ہے. ان کا استخارہ ایک بھائی نے رابطہ کیا ہے کہ میرے پاس کاروبار کے 2 اسباب ہیں، میں پنجاب میں کاروبار کر سکتا ہوں اور باہر جانے کے بھی اسباب بن رہے ہیں، تو میرے لیے بہتر کیا رہے گا؟ دیکھیں، اس شخص کے لیے، ان بھائی کے لیے جو ہے وہ بہتر یہی رہے گا کہ وہ اپنا کاروبار یہیں پہ شروع کریں. صحیح، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. اور باہر جانا ان کے لیے مناسب نہیں ہے، ان کو نقصان ہوگا، دھوکہ ہوگا. صحیح، ٹھیک ہے. دوسرا استخارہ جو ہے وہ 323 کوڈ نمبر ہے. جی ایک خاتون نے اپنی بیٹی کے لیے استخارہ کروایا ہے کہ رشتے کے لیے استخارہ ہے کہ رشتے میں 2 نام ہیں، ایک فرحان اور ایک مزمل، ان میں سے کن کا استخارہ بہتر رہے گا؟ جی تو اس میں استخارہ جو ہے وہ فرحان نامی جو شخص ہے اس کا استخارہ درست رہے گا. صحیح، اس کے علاوہ جو تیسرا استخارہ ہے وہ یہ ہے، ان کا کوڈ نمبر 324 ہے. ہم پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں، یہ جگہ ہمارے لیے بہتر رہے گی یا نہیں؟ یہ ان کا ایڈریس ہے. 324 ان کا کوڈ ہے. ان کو بولیں کہ ان کو اس پلاٹ میں نقصان ہوگا. صحیح، یہ پلاٹ نہ لیں، اور اس پلاٹ میں ان کو نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے، فائدے کا اندیشہ کم ہے. یہ پلاٹ ان کو نقصان دے گا، ان کو یہ پلاٹ نہیں لینا چاہیے. صحیح. اگر یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے تو ان کو جگہ کی تلاش ہے، کوئی آپ ان کے لیے ایسے میں تعلیم فرمائے کہ ان کو کوئی اچھی جگہ اور جلد مل جائے. اس کے لیے
یہ اللہم یا مسبب الاسباب، صحیح، اللہم یا مسبب الاسباب روزانہ 313 مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اچھا اسباب پیدا کر دیں گے۔ صحیح، دعا کرا لیں۔ یا رب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، یا رحمت للعالمین، جن لوگوں نے ہم سے دعا کا کہا تو ان کے حال جانتا ہے، ان کے دلوں کے حال جانتا ہے، ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین جو شخص جہاں بھی جس تکلیف میں، جس بیماری میں، جس پریشانی میں مبتلا ہے اور صاحب ایمان ہے، یا رب العالمین اس شخص کی اس دکھ درد تکلیف بیماری پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین تمام امت مسلمہ کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین ہم سب کو استقامت عطا فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین میاں حضور کو عمر خضری عطا فرما، آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ یا رب العالمین آپ کو جوڑ جوڑ توانائی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو اسی طریقے سے دین کی سلسلے کی، میاں حضور کی اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔